ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، صدق اللہ العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک یہودی اور منافق کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ منافق وہ بھی یہودی ہی تھا، لیکن وہ ظاہراً کلمہ پڑھ چکا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز بھی ادا کرتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، ذکر و اذکار میں مشغول ہوتا تھا، لیکن تھا منافق۔ اس کا نام تھا بشر منافق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا جھگڑا ہو گیا ایک یہودی کے ساتھ۔ دونوں کا جھگڑا جب طول پکڑ گیا تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنا کسی سے فیصلہ کروا لیں، کسی بڑے کے پاس چلے جائیں اور وہاں سے فیصلہ کروا لیا جائے۔ چنانچہ آپس میں اب اس بات پر بحث ہونے لگی کہ ہم اپنا فیصلہ کس سے کروائیں۔ یہودی کہنے لگا کہ ہم تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں اور انہی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ یہ بشر نامی آدمی کہنے لگا کہ نہیں، ہم چلتے ہیں تمہارے سردار کے پاس، کعب بن اشرف، جو یہودیوں کا عالم تھا اور سردار تھا، مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، اس کے پاس چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ کافی دیر جھگڑنے کے بعد اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ ٹھیک ہے، نبی آخر الزمان، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ اپنا فیصلہ لے کر آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہودی یہ سمجھتا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، جو فیصلہ فرمائیں گے وہ حق پر ہوگا، اور اس کیس میں یہودی حق پر تھا، منافق غلط پر تھا، باطل پر تھا۔
منافق کو خطرہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا جائے گا، میرا پول کھل جائے گا جھوٹ کا، نفاق کا، اس لیے نہیں آ رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں۔ تو یہ جو بشر نامی منافق تھا، یہ وہاں سے نکلا اور باہر نکل کر کہنے لگا کہ ہم ایک اور ہستی کے پاس چلتے ہیں، ایک اور شخصیت کے پاس چلتے ہیں، وہاں سے بھی فیصلہ کرواتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب بھی کسی کے ہاں کوئی مسئلہ پیش آتا تو سیدھا ڈائریکٹ کیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر وقت میسر نہیں ہے تو پھر کچھ قاضی حضرات، جج حضرات اور تھے، وہ بھی فیصلہ فرمایا کرتے تھے، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مدینہ طیبہ کے قاضی تھے، اور وہ بھی فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ کہنے لگا بشر منافق کہ ہم اپنا فیصلہ لے کر چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں، ان سے بھی جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو آپ کے نبی نے فیصلہ کر دیا تو اب دوسرے جگہ فیصلہ کیوں کروا رہے ہو؟ کہا نہیں جی وہاں چلتے ہیں۔ خیال یہ تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے بارے میں بہت سخت ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے بارے میں بہت سخت ہیں، اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہم ان کی عدالت میں جاتے ہیں اور وہاں سے فیصلہ کروائیں گے تو فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا، وہ یہودیوں کے اوپر سختی کریں گے۔ یہودی کہنے لگا چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی، وہاں چلتے ہیں۔ وہاں آ گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھئی تمہارا کیس کیا ہے؟ یہودی کہنے لگا دیکھو بھئی کیس ہم بتائے دیتے ہیں، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنا کیس لے کر گئے تھے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا ہے۔ اب اس کے بعد پھر یہ لے کر آیا ہے کہ میں نے حضرت عمر سے بھی فیصلہ کروانا ہے، تو اب آپ جیسے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں آپ کیس سن لیں اور آپ جیسے آپ حکم کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بشر نامی منافق سے پوچھا کیا واقعی ایسے ہے کہ آپ کیس لے کر گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے فیصلہ کر دیا؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ تو پھر میرے پاس انہوں نے کہا جی آپ سے بھی فیصلہ کروانا ہے۔ کہ چلو ٹھیک ہے پھر بیٹھو میں کرتا ہوں فیصلہ۔ ان کو بٹھا دیا اور گھر کے اندر تشریف لے گئے، اور وہاں سے جا کر اپنی تلوار اٹھائی اور آ کر اس منافق کی گردن اڑا دی، قتل کر دیا اس کو۔ شور مچ گیا، وہ جو اس کے ورثاء تھے بشر کے، انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کیس دائر کر دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کہ ہمارا ایک سچا مسلمان تھا اور اس کو انہوں نے بلا وجہ چھوٹی سی بات پہ قتل کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے کہ قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافق کا پول کھول دیا کہ منافق ایک ہے کفر اور ایک ہے اسلام۔ کفر اپنے کفر پر رہے، اسلام اپنے اسلام میں رہے، اور کفر اسلام کو تنگ نہ کر رہا ہو، کوئی پریشانی نہ کر رہا ہو تو کافر کو بلا وجہ قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے، ایک اس کے قتل کی اجازت ملتی ہے شریعت کے اندر۔ دوسرا جو گستاخی کر لے۔ اب یہ کیس آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات مبارکہ نازل فرما کر یہ بتا دیا کہ یہ بندہ منافق تھا
اور انہوں نے آپ کی گستاخی کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں ایک گستاخ کا سر قلم کیا کہ تجھے جرت کیسے ہوئی تو نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دی۔ کعب بن اشرف جو یہودی تھا، جس کے پاس یہ کیس لے کر جانا چاہتا تھا بشر، اس کو قرآن پاک نے یہاں پر طاغوت کہا ہے۔ طاغوت سے مراد ہوتا ہے شیطان، اور یہاں پر دو وجہ ہیں شیطان کہنے کی۔ ایک تو یہ کہ اس کے کام ہی شیطانی تھے، وہ ہر وقت مسلمانوں کا دشمن بن کے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا۔ دوسرا اس کو شیطان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ شیطان کے حکم پر چلتا ہے، گویا کہ جو شیطان کا فرما بردار وہ خود ہی شیطان ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین یزعمون، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کو، یزعمون، جو گمان کرتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، آمنو، ایمان لے آئے، بما، اس کتاب پر، انزلہ، جو نازل کی گئی، الیک، آپ کی طرف۔ وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو آپ کے اوپر کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان لا چکے ہیں، مراد اس سے قرآن مجید، وما انزلہ، اور ایمان لا چکے ہیں اس کتاب پر، انزلہ، جو نازل کی گئی، من قبل کا، آپ سے پہلے، مراد اس سے تورات کتاب۔ یعنی ان کا گمان یہ ہے کہ ہم پکے مومن ہیں، ہم پہلے تورات کتاب کو ماننے والے تھے، اب جب ہم قرآن پاک پر ایمان لا چکے ہم پکے سچے مومن ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ فرمایا الم تر الی الذین یزعمون، یزعمون کا معنی وہ گمان کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ ہمارا ایمان اس کتاب پر بھی ہے جو آپ کے اوپر نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، اور ہمارا ایمان اس کتاب پر بھی ہے جو آپ سے پہلے تھی۔ اچھا، دعویٰ تو یہ کرتے ہیں، گمان تو یہ کرتے ہیں، لیکن یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، یہ کہ وہ فیصلہ لے کر جائیں اپنا، الی الطاغوت، طاغوت کی طرف، شیطان کی طرف، مراد اس سے کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا اس کی طرف۔ ادھر سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور ادھر سے جب فیصلہ کروانے کی بات آتی ہے تو شیطانوں کے پاس جاتے ہیں۔ حالانکہ دو وجہ ہیں ایسی کہ جن کی بنا پر وہاں جانے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا ہے۔ وقد امروا ان یکفروا بھی، اور تحقیق حکم دیا جا چکا ہے، ان یکفروا بھی، کہ یہ ان کا انکار کریں، اس کو نہ مانیں، شیطان کو نہ مانیں۔ اگر یہاں پر طاغوت سے مراد حقیقت میں شیطان ہے، ابلیس، تو فرما برداری کرنے کا بھی، نافرمانی کا بھی حکم دیا گیا شیطان میں، قرآن پاک میں، ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، اس کی بات نہ مانو۔ اور اگر اس طاغوت سے مراد شیطان نہیں بلکہ کعب بن اشرف ہے جو کہ شیطانی کام کرتا تھا، تو اس سے منع کیا گیا بھئی یہودیوں سے اور غیر مسلموں سے دوستی نہ رکھو، وہ دشمن ہے تمہارے اور تمہیں غلط کام کروائیں گے اور تمہیں غلط راستے پر پہنچا دیں۔ وقد امروا ان یکفروا بھی، حکم دیا جا چکا ہے کہ انکار کرو ان کا کہا نہ مانو۔ اور دوسری وجہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان یہ چاہتا ہے، ان یضلہم ضلالا بعیدا، یہ کہ گمراہ کر دے ان کو دور کی گمراہی میں، یہ شیطان تو یہ چاہتا ہے۔ تو یہ دو وجہ ایسی ہیں جن کی بنا پر ایک مومن بندے کا شیطان کے پاس جانے کا کوئی حالات نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ شیطان کے پاس جائے اپنا فیصلہ کروانے کے لیے، کیونکہ اس کے تو انکار کرنے کا حکم ہے، اس کو نہ ماننے کا حکم ہے، اور دوسرا وہ شیطان تو ہمیشہ اس چکر میں ہے کہ تمہیں گمراہ کر کے رکھ دے، اور تم پھر فیصلہ اس کے بعد لے کر جاتے ہو۔ یہاں سے ایک بات کیا پتہ چلے
کہ ہم دنیا کے اندر کبھی ہمارا آپس میں کوئی معاملہ ہو جائے یا کوئی جھگڑا ہو جائے تو ہمیں فیصلہ کرواتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ جس بندے کے پاس فیصلہ لے کر جا رہے ہیں کیا یہ بندہ میرے ساتھ مخلص بھی ہے، کیا اس سے اچھے فیصلے کی توقع ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ صحیح راستے پر ہیں، جب آپ سچے ہیں، حق راستے پر ہیں، قدم آپ کے مضبوط ہیں، تو پھر تو یہ سوچنا ہے۔ اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں، وہ بشر منافق والی بات ہی ہوگی کہ جھوٹے کو تو پھر راستہ چاہیے بھاگنے کا، وہ سوچے گا کہ میں کہاں سے بھاگ سکتا ہوں اور کہاں سے نکل سکتا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، تعالوا، آؤ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کتاب کی طرف جس کو اللہ نے نازل فرمایا، یعنی قرآن پاک سے فیصلہ کرواؤ۔ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ دیکھیں گے منافقین کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، وہ روکتے ہیں آپ سے، صدودا، ہٹ کر۔ یعنی جب یہودی نے یہ کہا کہ دیکھو آپ کے نبی موجود ہیں، کتاب قرآن مجید موجود ہے، ہم اپنا فیصلہ آپ کے نبی کے پاس لے کر چلتے ہیں، وہاں سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو یصدون عنک صدودا، وہ ہٹتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں وہاں سے، کیونکہ جو 2 نمبر بنتا ہوتا ہے وہ سچ کے سامنے، آئینے کے سامنے کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ پول کھول دیا کہ رأیت المنافقین، کہ منافقین کو آپ دیکھیں گے کہ یصدون عنک صدودا، یہ راستے سے پیچھے ہٹتے ہیں، یہ روکتے ہیں لوگوں کو بھی کہ اس صحیح راستے پر نہیں چلو۔ اب جب آ گیا مسئلہ، قتل ہو گیا بندہ، قتل ہونے کے بعد اب معاملہ آ گیا کہ یہ منافق تھا یا مسلمان تھا، اب بہانے بنانے لگے۔ فَكَيْفَ، کیسے حال ہوگا، اذا اصابتہم مصیبہ، جب پہنچے گی ان کو مصیبت، تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا۔ یہاں مصیبت سے مراد کیا ہے کہ جو ایک واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، اب دیکھیں ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا اور اللہ نے اس کو قرآن پاک کے اندر سارا نقل کر دیا، اور ہمیں کیا سمجھا دیا کہ دیکھو انسان بعد میں بیٹھ کے پچھتاتا رہتا ہے، جب مصیبت اوپر سر کے اوپر گرتی ہے پھر پچھتاتا ہے، جب سر سے پانی گزر جاتا ہے پھر پچھتاتا ہے۔ اللہ فرماتے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ، پھر کیسے حال ہوگا، اذا اصابتہم، جب پہنچے گی ان کو مصیبت، مصیبت، بما، اس چیز کی وجہ سے، قدمت ایدیہم، جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے۔ یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کی ہی جب مصیبت پہنچی دنیا میں، کیا کمائی کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو پیچھے چھوڑا اور جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں فیصلہ لے گئے، اتنی بڑی گستاخی کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی نافرمانی کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کسی اور کو ترجیح دے دی۔ اب جب پول کھل گیا تو ثم جاؤک، پھر آئے وہ آپ کے پاس۔ اب کون آئے؟ جب وہ قتل ہو گیا تو ان کے ورثاء آ گئے کہ جناب یہ ہمارے بندے کو بلا وجہ قتل کر دیا، بڑا پکا سچا مسلمان تھا۔ بھئی پکا سچا مسلمان تھا تو نبی کے فیصلے کے بعد دوسرا فیصلہ کیوں کروانے گیا؟ اوہو جی بس وہ تو اس لیے چلا گیا کہ چلو عدالت ہے، ایک عدالت سے اگر فیصلہ ہو گیا اس کے خلاف، اس نے کہا چلو شاید ہو سکتا ہے دوسری عدالت سے مجھے کوئی رعایت مل جائے، تو اس نے فیصلے گستاخی کے لیے نہیں گیا، وہ فیصلہ مان چکا تھا، وہ ایسے تھا، بہانے تعویلیں وہ سارا کچھ کرنے لگے۔ ثم جاؤک، پھر وہ آئے آپ کے پاس، یحلفون باللہ، وہ قسمیں اٹھاتے تھے اللہ تعالیٰ کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ نہیں ہمارا ارادہ تھا، نہیں ہم چاہتے تھے، الا احسانا و توفیقا، مگر بھلائی اور توفیق ملنا۔ ہم تو بھلائی کی چاہت رکھتے تھے،
ہم تو اتحاد چاہتے تھے، ہم تو آپس میں ملاپ چاہتے تھے، ہمارا گستاخی کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ اب یہ کیس آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف کیس آ گیا کہ وہ جی بڑے سچے تھے۔ بھئی اگر سچے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر کیوں فیصلہ دوسری جگہ لے کر گئے؟ وہ جناب صرف وہ تو اس لیے کہ چلو شاید ہو سکتا ہے کوئی بھلائی کے لیے کوئی راستہ مل جائے، کوئی اور راستہ مل جائے ان کو، تو اس لیے چلے گئے تھے، دل سے وہ پکے بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہی لوگ ہیں، یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، لہذا یہ پکے منافق ہیں اور ان سے یہی توقع تھی، انہوں نے گستاخی کی ہے، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اعلان کروا کے بری کروا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بالکل صحیح کیا، یہی سزا تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجئے۔ یہاں پر اعراض سے کیا مطلب ہے کہ یہ منافق ہیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور آپ نبی ہونے کے ناطے اپنے کام کی طرف توجہ دیجیے، آپ ان کے نفاق اور ان چیزوں کی طرف آپ توجہ نہ دیجیے، آپ ان سے اعراض کیجئے، دل میں بات نہ رکھیے، دل سے نکال دیجئے بات۔ وَعِظْهُمْ، اور آپ نبی ہونے کے ناطے ان کو نصیحت کرتے رہیے۔ وَقُلْ لَهُمْ، اور کہیے ان کو، فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، فی انفسہم، ان کے حق میں، قولا بلیغا، کام کی بات، جو ان کے لیے بہتر بات ہے آپ وہ کہیے ان کو چھوڑیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، دل کے اندر بات نہ رکھیے کہ یہ تو ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے گستاخ ہیں، چھوڑ دیجئے اس بات کو، آپ اپنی ڈیوٹی ادا کیجئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، نہیں ہم نے بھیجا کسی رسول کو، إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اس لیے کہ لیطاع، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ امت کھڑی ہو کے تو ان کی گستاخیاں کرے، ان کی نافرمانیاں کرے، ان کے سامنے اکڑ کے کھڑی ہو جائے اور ان کی سنتوں کو پاؤں کے نیچے روندے۔ نبی تو اس لیے بھیجا جاتا ہے الا لیطاع، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ پیچھے حکم دے رہے ہیں یہ میرا بھیجا ہوا نبی ہے، اس کی بات مانو۔ خبردار اگر کسی نے گستاخی کی تو اصل نبی کی بات ماننا، یہ اصل اللہ کا حکم ماننا ہے، اور نبی کی نافرمانی کرنا اصل اللہ کی نافرمانی کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، دیکھیے بات یہ تھی کہ اگر ان سے غلطی ہو گئی تھی، بشر منافق سے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر بے شک وہ، اِذ ظَّلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کر لیا تھا، أَنفُسَهُمْ، اپنی ذات پر، جاؤک، وہ آ جاتے آپ کے پاس، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور استغفار کرتے ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دو چیزیں ذہن کے اندر رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے اور آ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، نمبر دو، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کرتے کہ حضور آپ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر دیجئے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پھر استغفار کرتے ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو آپ پاتے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے۔ تو یہ دو کام جس بندے نے کر لیے، استغفار کر لیا گناہوں سے،
اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کی کہ حضور آپ بھی ہمارے لیے توبہ کروا دیں، اللہ تعالیٰ سے معافی منگوا دیں، ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کر دیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار فرما دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تیسرا دن تھا جب ہم آپ کو قبر میں لٹا چکے تھے۔ ایک دیہاتی آتا ہے اور آپ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ جاتا ہے، قرآن پاک کی یہی آیت مبارکہ تلاوت کرتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کسی بندے سے بری بات ہو گئی، گناہ ہو گیا، وہ آپ کے پاس آ گیا چل کے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے معافی مانگ لی، تو نتیجہ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو پاؤ گے کہ وہ توبہ قبول فرمائیں گے، رحم فرمائیں گے تمہارے اوپر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، دیہاتی بندہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہے، حضور جب آپ دنیا میں تشریف فرما تھے ہم آپ کے پاس آیا کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے، آپ سے بھی دعا کرواتے تھے، حضور اب آپ دنیا سے چلے گئے، ہماری درخواست ہے کہ اب بھی آپ اللہ سے ہمارے لیے استغفار کر دیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جتنے لوگ اس وقت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے سب نے سنا کہ قبر سے اندر سے آواز آئی، غفر لک، جاؤ آپ کی بخشش کر دی گئی ہے۔ تو آج بھی حضرات مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ لے جائے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہاں حاضری میں اس کو چاہیے کہ وہ حاضری دے کر وہاں اللہ تعالیٰ سے بھی استغفار کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کر دے کہ حضور آپ میرے لیے بھی استغفار فرما دیں۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ توبہ قبول فرمائیں گے اور رحم فرمائیں گے بندے کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔